بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت بن کر ابھری تھی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، لیکن 2-2.5 سال میں قیادت نہ ہونے کی وجہ سے اور قیادت ایسے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے کہ جو خود کمزور ہیں، پارٹی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے تھوڑی بہت کے پی کے میں بھی، اس کے بھی بڑے اثرات ہیں۔ کے پی کے میں بھی ایک گروپ موجود ہے جس نے یہ جو علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے اور ان کی جگہ جو تبدیلی آئی ہے، جو نیا وزیر اعلیٰ ہے، دل سے پارٹی کے کچھ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اجلاس بلایا اپنی کابینہ کے لوگوں کا، اپنی پارلیمانی پارٹی کا، جس میں 30 لوگ غائب تھے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ 30 لوگوں نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں دانستہ شرکت نہیں کی۔ تو ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ویسے تو تحریک انصاف کو بڑی بھاری اکثریت حاصل ہے کے پی کے میں، لیکن اگر وہاں پر کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، جس کا فی الحال بظاہر تو نظر نہیں آتا، کیونکہ فارورڈ بلاک بنانا بھی ایک، اسے کہا جاتا ہے کہ بہت جگرے کی بات ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اگر فارورڈ بلاک کسی نے بنایا تو ان کے لیے کے پی کے کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اختلافات ہیں، علی امین گنڈا پور نے دل سے عہدے سے ہٹائے جانے کا فیصلہ قبول نہیں کیا ہے، انہیں فریدی کو قبول نہیں کیا، اس لیے ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور اب وزیر اعلیٰ کی گورنر کے پی کے ساتھ بھی میٹنگ سے نظر آتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہت اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھک رہے ہیں، کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لوگوں کی عدم شرکت جو ہے ایک قسم کا سگنل ہے کہ وہ ایک میسج ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی نیا وزیر اعلیٰ لے کر آئے۔ اب تیسری بار تو وزیر اعلیٰ لانے سے رہے۔ اگر یہی صورتحال رہے کہ وزیر اعلیٰ چینج کرتے رہے کے پی کے میں، تو پھر وہاں پی ٹی آئی کمزور ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا کر جو فیصلہ کیا تھا، وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق نہیں کر سکے، وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کے پی کے سے دباؤ پڑے گا وفاق پر تو ان کی رہائی کا کوئی امکان نظر آ جائے گا، لیکن کے پی کے سے دباؤ تو ڈالنے کی بڑے دور کی بات ہے۔ وہ نہ تو ریڈ زون میں داخل ہو سکے، نہ ہی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب کر دی ہو کہ حکومت مجبور ہو جائے ان کو رہا کرنے پر۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہو رہا تھا، اگر وہ اس دن پی ٹی آئی بیک آؤٹ نہ کرتی تو عمران خان کی مشروط رہائی کا امکان تھا، اور ان کو شاید بنی گالا یا نتھیا گلی شفٹ کر دیا جاتا، لیکن وہ چانس کھو دیا پی ٹی آئی نے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے معاملات سے کرے۔
ابھی سنا ہے ہم نے کہ گور علی خان، بیرسٹر گور اور کچھ اور لوگ 2-3 وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملے ہیں. محسن نقوی بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی ان کو یقیندانی تو نہیں کرائی ہوگی. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز نے تو انت مچائی ہوئی ہے. جب تک ان کا سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہوتا یا اسے یہ ڈس آن نہیں کرتے اور اس کے خلاف یہ بیان جاری نہیں کرتے، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ان کو پازیٹو رسپانس نہیں ملے گا حکومت کی طرف سے، اور نہ ہی ملے گا پی ٹی آئی کی طرف سے، نہ ہی ان کو حکومت کی طرف سے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. پی ٹی آئی اسی طرح دھکے کھاتی رہے گی. اب ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی طاقت بھی اکٹھی رکھے، مجتمع رکھے، اس کو ضائع نہ کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کی یقیندانی کرا سکے کہ اس کی طرف سے لڑائی ختم ہو گئی ہے. لڑائی سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے دشمن اور پاکستان کی مسلح افواج کے دشمن یہ کر سکتے ہیں. جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان کی رہائی کے لیے بات کرے. میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک ان کی جماعت کا رویہ یا وہ لوگ جو ان کی پی ٹی آئی کے نام پر ڈالرز کما رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف جو اول پھول بک رہے ہیں، وہ بند نہیں کرتے. اس کے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شکریہ.